کیا محمد و آل محمد علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں؟ حاضر ناظر سے اللہ کی ذات ہے. امام زمانہ غائب ہیں تو باقی حاضر بیٹھے ہیں یہاں. امام زمانہ کہاں ہیں؟ یہ غائب ہیں. جب اللہ حکم دے گا تو حاضر ہو جائیں گے. پیغمبر اکرم مدینے میں دفن ہیں. مولا علی نجف اشرا میں دفن ہیں. خدا کے بندو یہ اللہ ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا. علمی طور پہ یہاں بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آدمی کی شاہ رگ حیات اتنی قریب نہیں جتنا میں قریب ہوں. لہذا وہ جسم جو رکھنے والی چیز ہے. جبریل بھی جب زمین پہ آتے تھے آسمان پہ نہیں ہوتے تھے، جب واپس جاتے تھے زمین پہ نہیں ہوتے تھے. پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو زمین پہ نہیں تھے، جب واپس آئے تھے تو کعبہ قوسین پہ نہیں تھے. حضرت علی جب پیغمبر کے بستر پر سو رہے تھے تو غار میں موجود نہیں تھے، جب مدینے ہجرت کر کے آئے تو پیغمبر کے بستر پہ نہیں تھے. یہ واضح چیزیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے پاس کھوکھلے لفظ ہیں کہ ہم ہمارے 14 معصوم حاضر ناظر ہیں. وہ حاضر اپنی جگہ ہوتے ہیں جہاں تشریف رکھتے ہیں، تے ناظر بھی وہیں تک ہوتے ہیں جہاں تک اللہ چاہتا ہے. ہر جگہ حاضر ہونا یہ جسم کی شان نہیں. جسم ناری ہو یا نوری ہو ایک جگہ ہوتا ہے. جب وہ سامان سے منتقل ہوگا پہلی جگہ خالی ہوگی دوسری پر ہوگی. میں زمانہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ حاضر جو ہے اس کی ضد غائب کہ امام غائب ہیں. 12 امام کی میں سے 11 امام شہید ہو چکے تو اپنی مقابر میں دفن ہیں. یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ یہاں حاضر ہیں، یہاں بھی حاضر ہیں 14 تے باہر بھی حاضر ہیں تے ہر جگہ حاضر ہیں. ایسے آدمی کو پاگل خانے میں بند کرنا چاہیے. کے بارے میں کچھ الفاظ آیت میں تم جیسا بشر ہوں کے بارے میں الفاظ کیا ظاہر اور باطن کے بارے میں کچھ الفاظ فرمائیں. آیت ہے میں تم جیسا بشر ہوں کے بارے میں الفاظ. پیغمبر اکرم آخر ظاہر ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے نبیوں کی نبوت کا. وہ کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں. اللہ اگر کوئی نبی بھیجنا چاہتا تو آسمان سے کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتا. تو اللہ نے جواب میں دیا، فرمایا کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور فرشتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجنا ہوتا تو آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجتے. لیکن جب انسانوں کی طرف بھیجنا تھا تو ضرورت تھی کہ کوئی انسان کامل کو نبی بنا کر بھیجا جائے تاکہ اس کا فعل، اس کا قول، اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جہاد کرنا، زخم کا لگنا، ان کا صبر کرنا انسانوں کے لیے باعث تسلی بن سکے، باعث اسوہ بن سکے، کوئی عذر نہ کر سکے. اگر فرشتہ ہوتا ساری کائنات کے نوع سے افضل نوع ہے انسان، اشرف الکائنات ہے انسان، اور انسانی نوع کے افضل فراد ہیں نبی اور امام. لہذا خدا کے بعد کہ ساری کائنات سے بلند و بالا ہیں انسانی نوع کے افراد کاملہ ہیں. ان کو انسانوں سے نکالنا، کسی اور نوع میں داخل کرنا ان کی توہین ہے، ان کی تجلیل نہیں ہے. جی تعریفوں پر یقین رکھنا چاہیے. یہ کیا اقرب کے دنوں میں شادی کی جا سکتی ہے؟ شادی کے خاص طور پر کمر درکر ہو تو اس کی ممانعت کی گئی. من تزوج والقمر فی برج الاقرب لم یر الحسنى، جو شادی کرے اس وقت جب کہ چاند اقرب کے اندر مبتلا ہو تو شادی میں خوبی نہیں دیکھے گا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن دوسرے کام کرنے چاہیں
تو صدقہ دے کر دعا کر کے کام کر سکتے ہیں. یہ طریق ناس بھی ہوتی ہیں اور سعد بھی ہوتی ہیں، لیکن اس قابل نہیں کہ بندہ جنتری کھول کے بیٹھا ہے یا توبۃ الرام کھول کے آج طریق نیک نہیں ہے، آج گھڑی سے نیک نہیں ہے، آج بار نیک نہیں ہے، تو بندہ جان پر جا کے واپس بھی آ جائیں کہ ہم جنتری کھول کے بیٹھے رہیں. کوئی ضروری کام ہو تو صدقہ دے کر پار بلائیں، دعا کر کے اللہ پہ توکل کریں. کوئی نوست اللہ سب سے پہلا سوال ہے کہ جب چاند یا سورج گرہن لگتا ہے تو حاملہ عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ چھری نہیں چلانی، کھانا پینا کچھ نہیں، اس طرح کی دوسری احتیاطیں ہیں. میرے عزیز محترم، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. شریعت صرف کہتی ہے کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھنی چاہیے، باقی کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں جو ہندوؤں کی رسموں پر عمل کرتے ہیں. اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جی کیا غیر اللہ کے لیے منت مانگی جا سکتی ہے؟ اور علم کے پاس منت کی نیت سے جو سیب وغیرہ ہو، کیا وہ نیاز کی نیت سے کھائے جا سکتے ہیں؟ میرے محترم، کل میں نے وضاحت کی تھی، یہ سوال دہرایا گیا ہے. منت، قسم اور عہد و یمین صرف اللہ کے نام کا ہوتا ہے.